الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر نیا گھر لیا ہو تو کیا اس گھر کے لیے قرآن خوانی کروا سکتے ہیں؟ پلیز اچھے سے وضاحت کر دیجئے۔ بہرحال آپ جو بھی کروانا چاہیں کروائیں، لیکن ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو رواج نہیں دیا کہ جب نیا گھر لیا جائے قرآن خوانی کروائی جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن خوانی کروانے کا وجود نہیں ملتا کسی بھی موڑ پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی ہو کہ لوگوں کو بلاؤ اور وہاں قرآن پڑھیں، مل کے اکٹھا ہو کے قرآن خوانی کروانا، اس کا وجود شرع اسلامی میں ہے ہی نہیں ہے۔ سیرت مصطفیٰ میں اس کا وجود نہیں ہے، سیرت اصحاب مصطفیٰ میں اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ ہمارا رواج بن چکا ہے جو ہم نے اس کو اسلامی چادر پہنا دی ہے۔ ہاں، آپ کے کرنے کے جو کام ہیں، آپ گھر والے قرآن پڑھنے والے بن جانے چاہیے۔ قرآن جب نیا خریدا، قرآن پڑھوانا نہیں چاہیے، بلکہ گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ گھر کا ہر فرد ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھے۔ ہم نے اگر برکتیں حاصل کرنی ہیں قرآن سے تو اس کا طریقہ سلیقہ یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان، گھر کا ہر فرد جو ہے وہ قرآن پہلے نماز فجر پڑھے، اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کرے، 15 منٹ کرے، 20 منٹ کرے، آدھا پارہ پڑھے، کوارٹر پڑھے، پورا پارہ پڑھے، بلکہ اس سے بھی بیٹر ہے کہ والدین اللہ ان کو ہمت و توفیق دے، وہ خود بھی اٹھیں، تہجد پڑھیں، نماز فجر پڑھیں، بچوں کو اٹھائیں، نماز فجر پڑھائیں۔ مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیں، مسجد دور ہے بہت زیادہ تو گھر میں ایک کمرہ ایسا رکھیں جہاں صبح اٹھ کے فجر کی نماز آپ کے گھر کے جو سربراہ والد صاحب ہیں یا کوئی بچہ پڑھا لکھا ہے قرآن جانتا ہے وہ گھر میں جماعت کرائے، تو جماعت کا اہتمام ماحول جو ہے وہ پیدا کریں۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ کے لیے قرآن کی کلاس لگائیں، وہاں بچوں کو قرآن پڑھائیں، تو یہ ان کو سکھائیں، تو پھر پوری زندگی اپنی روٹین بنائیں۔ آپ کی زندگی کی کوئی صبح ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، جس میں ذکر اذکار جو ہے نہ وہ ہو۔ کوئی صبح آپ کی زندگی کی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ نے استغفار نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات نہ کی ہو۔ تو میری بہن یا میرے بھائی جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، پھر میں دہراتا ہوں، تاریخ اسلام میں، سیرت صحابہ میں، سیرت مصطفیٰ میں، صحابہ کرام کے دور میں، مکی یا مدنی، قرآن خوانی کروانے کا وجود نہیں ملتا، نہ دکان پہ، نہ گھر میں، نہ مسجد میں، نہ کہیں اور۔ البتہ ہمیشہ وہ دور ہمیں ملتا ہے قرآن پڑھانے کا، کہ کوئی استاد کے طور پہ پڑھا رہا ہے، کوئی شاگرد کے طور پہ پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے قرآن کو اللہ کے ورڈ سمجھ کر برکت کے لیے اور اپنے نیکیوں کے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو وہ دور قرآن پڑھنے کا دور تھا، قرآن کو جو ہے اس طرح سے اجتماعی طور پہ قرآن خوانی کروانے کا دور نہیں تھا۔ تو اب رہا یہ درست نہیں ہے یا ہے، تو میری بہن جب اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ بات نہیں ہے، حدیث میں یہ بات نہیں ہے، قرآن میں یہ بات نہیں ہے، اور قرون اولیٰ کے مسلمان جو سب سے بہترین اور ٹاپ کلاس کے مسلمان ہیں ان میں نہیں ہے، جن میں ہماری نسبت نیکی خیر پر عمل کرنے کا جذبہ زیادہ تھا، وہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت